الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اسلام ہے روشن دین کے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ رمضان المبارک کتنی برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے اور اس میں کیا کیا کرنا چاہیے، آج یہ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ محبوب ذیشان سرور دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری دن بیان فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمتوں برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مبارک مہینے کے روزے اللہ تعالی نے تم پر فرض کیے، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس مبارک مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے، اس کی رات میں قیام یعنی تطوع یعنی سنت ہے، جو اس میں نیکی کرے گا تو ایسا ہے جیسے اور دن میں وہ فرض ادا کرتا ہے، اور اس مہینے میں جس نے فرض ادا کیا ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا ہے، مواسات کا ہے، ثواب صبر کا یہ جنت ہے، اور یہ مہینہ غم خواری اور بھلائی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس میں روزہ دار کو افطار کرواتا ہے، کسی کی افطاری کروائی، کسی کا روزہ کھلوا دیا، کسی کو افطار کے وقت کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دے دیا۔ روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے روزے دار کو افطار کروایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس افطار کروانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ فرمایا بغیر اس کے کہ اس کے اجر و ثواب میں کچھ کمی ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی وہ استطاعت یعنی طاقت نہیں پاتا جس سے کسی کو روزہ افطار کروا دے۔ نبی پاک علیہ السلام کی رحمتوں پر قربان جاؤں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں۔ کریمہ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کو روزہ افطار کروائے گا۔ فرمایا جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے ابتدا یعنی اول 10 دن رحمت کے ہیں، یعنی جسے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اس کا اوسط یعنی درمیانی یعنی دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، یعنی استغفار کرنے کا، اللہ سے مغفرت چاہنے کا ہے۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ اس کے آخری ایام یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں کمی کرتا ہے، تخفیف کرتا ہے، اس سے کام کم لیتا ہے، نوکر رکھا ہوا، خادم رکھا ہوا، کام کرنے والا رکھا ہوا، ورکر رکھا ہوا، تو اس سے کام کم لیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی بخشش کر دے گا۔ اب ایک حدیث پاک ہے رمضان کی برکتوں کے حوالے سے، لیکن اس میں کتنا کچھ سما رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بخشش کے پروانے بھی رب تبارک و تعالیٰ سے دلا رہے ہیں۔ پھر فرمایا رحمت ملتی ہے رب کی اور مغفرت ملتی ہے،
اسی طرح فرمایا جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور جو اپنے غلام سے کام کم لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ اب یہ مہینہ رمضان المبارک کا جو آنے والا ہے، جو ماہ رمضان ہے، جو رمضان کے روزے ہیں، اس میں برکتیں کتنی ہیں۔ فرمایا اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ پتہ چلا رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں ہمیں کام بتائے گئے ہیں کہ اس مہینے میں کچھ کام ایسے ہیں جس کو کرو گے تو تمہیں رب کی رضا حاصل ہوگی، اور بقیہ 2 کام ایسے ہیں جن سے تمہیں غفلت نہیں برتنی چاہیے، بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس کام کے لیے لگ جانا چاہیے۔ فرمایا 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ فرمایا ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، صرف وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد ہے، قل هو اللہ احد ہے۔ فرمایا اس بات کی گواہی دینی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا ارشاد فرمایا اس مہینے میں استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ پتہ چلا کہ اس مہینے میں ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، دوسرا استغفار پڑھنا ہے، اور 2 باتیں فرمایا جن سے تمہیں بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، غنا جو ہے وہ جو نہیں کرنا، جن سے تمہیں بھرنا نہیں ہے۔ فرمایا ایک تو اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب لگے رہنا ہے، جنت مانگتے رہنا ہے، جنت کا سوال کرتے رہنا ہے، جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگنی ہے۔ دوسرا فرمایا جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنی ہے۔ جی ہاں، ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو 3 مرتبہ اللہم اجرنی من النار یعنی جہنم سے پناہ مانگتا ہے، تو حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو پناہ مانگتا ہے جہنم سے کہ مولا مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، 3 مرتبہ اس طرح کہتا ہے تو جہنم کہتا ہے یا اللہ اس سے پناہ دے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے پناہ عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ ناظرین و سامعین غور کریں کہ جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے اس میں کتنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، عظمتیں ہیں کہ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے، پڑھ پڑھ کر بس پڑھتے ہی جانا ہے، بے تعداد یعنی کوئی تعداد نہیں، بس پڑھتے جانا ہے، اور استغفار بھی خوب کرنی ہے کہ توبہ کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان 2 باتوں کو تو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، لاپرواہی نہیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا ہے اور جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہنی ہے کہ رب العالمین ہمیں اس سے پناہ عطا فرما، ہمیں جہنم سے رہائی عطا فرما۔ ناظرین و سامعین روزہ ایک ایسا باطنی عبادت ہے کہ جو ہمارے بغیر بتائے جو ہے وہ کسی کے علم میں نہیں ہو سکتا، یہ فقط صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، یہ فقط صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ماہ رمضان یہ برکتوں ہی برکتوں والا ہے، عظمتوں ہی عظمتوں والا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں اس میں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے، اور توبہ استغفار بھی کرنی ہے، فرائض کی پابندی بھی کرنی ہے کہ فرمایا جو اس مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے ایسا ہے جیسے اور دنوں میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے ایسا ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے۔ تو یہ مہینہ نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس مہینے میں کہ ماہ رمضان ہمیں ملے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ،
یا اللہ ہمیں رمضان صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ تو ناظرین و سامعین، ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں، توبہ استغفار بھی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ چاہنی ہے کہ کتنی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو آئیے رمضان کی تیاری کیجئے، رمضان کے آنے سے پہلے ہی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائے گی کہ میں نے رمضان میں یہ کام کرنے ہیں۔ اپنا ایک پلان بنائیں، اپنا ایک جو ہے وہ طریقہ کار، ایک جدول بنائیں کہ میں نے رمضان میں اس وقت تلاوت کرنی ہے، اس وقت جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے، اس وقت توبہ استغفار کرنا ہے، جو درود پاک میں نے اس وقت پڑھنا ہے، یہ ساری ایک پلاننگ ہو، ہمارا ایک جدول بنا ہوا ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ورنہ رمضان تو آتا ہے، گزر بھی جاتا ہے، ہم ایک دن کی عید کی تیاری کے لیے پورا رمضان گنوا دیتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، ایسا نہیں کرنا۔ رمضان تو اس لیے آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، اس لیے دیا گیا تمہیں تاکہ تمہیں اللہ کا قرب ملے، تمہیں رب کی رضا حاصل ہو، اور تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔